بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قابل صدر احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہماری آج کی گفتگو چند ایک سادہ سے روز مرہ میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں ہوگی۔ یہ مسائل زیادہ تر پاکیزگی، طہارت، پیوریفیکیشن جسے کہتے ہیں، اس پر منحصر ہوں گے۔ عمومی طور پہ لوگ اس بات کا تانا شاید مسلمانوں کو دیتے ہوں کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ بڑے صاف ستھرے بنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے انسانیت کا حسن ہی پاکیزگی کے اندر ہے۔ جو پاک رہنا نہیں چاہتا، جو پاک رہنا جانتا نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے، اس میں تو جانوروں والی عادات ہے۔ ہاں، البتہ کافروں کا وتیرہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے پاک باز لوگوں کو ان کی پاکیزگی کا تانا دیا ہے۔ جو آیت مبارکہ سورۃ النمل کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو کیا کہا؟ اپنی قوم کے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کس قدر برے فعل کے اندر مبتلا تھے۔ یعنی ایک ایسا گناہ انہوں نے کیا کہ جو گناہ شیطانیت کی بھی انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوط اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں، ویسے تو کوئی تھے نہیں، لیکن چلو کوئی اکا دکا اگر ہیں، تو اس لوط کو علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی پاکیزہ ہیں تو پھر ہمیں ان کی پاکیزگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو گندے لوگوں کو پاک لوگ اچھے نہیں لگتے، گندے رہنے والوں کو پاکیزہ لوگ اچھے نہیں لگتے، لیکن پاکیزہ لوگوں کی یہ وصف ہے، یہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور ہمارے دین اسلام میں نصف ایمان جو ہے وہ پاکیزگی کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو میں ہم جن مسائل کو ذکر کریں گے وہ ہمارے روزمرہ میں پیش آنے والے مسائل ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکیزگی سے ہے۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آج کل کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر یورپین کلچر دیکھتے ہیں، یورپین لائف سٹائل دیکھتے ہیں، تو یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے بہت تیزی سے، اور بہت سے کویسچن اس بارے میں آتے ہیں کہ بچے ہمیں ضد کرتے ہیں کہ گھر میں کتا پالا جائے، شوقیہ کتا رکھا جائے۔ یہ ایک بہت ہی ٹرینڈ تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو چونکہ والدین کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتے کے احکامات اسلام کے اندر کیا ہے، اس لیے بہت سے والدین شوق کے اندر یہ کام جو ہے یہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جانور کو فلاں تالاب سے نکال لیا، فلاں پرندے کو فلاں گرا ہوا تھا اس کو بچا لیا، اور وہ فٹ بال کی گراؤنڈ میں ایک کبوتر آیا اور اس نے اگر کسی نے کک لگائی تو اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا،
ان کو جانوروں کے حقوق کا پتہ ہے، مگر فلسطین میں ایک نوجوان کا سانس بند کر کے اگر وہ اس کو گھٹنے کے نیچے رکھ کے مار دیتے ہیں، وہاں ان کی کوئی انسانیت نہیں جاتی۔ اور ہم بے وقوف لوگ ان کے جانوروں سے محبت کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اعلیٰ قسم کے انسان ہیں، وہ بڑے اچھے انسان ہیں، ان کے ہاں بہت اچھی روایات ہیں، بہت اچھے ریت رواج ہیں۔ یہ صرف دھوکہ ہے جو وہ آپ کو دیتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں سے محبت کرنا یہ انسانیت نہیں۔ ہاں، ظلم چاہے انسان پہ ہو یا جانور پہ ہو، ظلم ظلم ہی۔ بلی کے اوپر بھی ظلم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور انسان کے اوپر بھی ظلم کرو گے تو بھی تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں دھکیل دیا گیا۔ لیکن یہ دوہرا معیار ہم قبول نہیں کرتے کہ جانوروں سے محبت اور انسانوں سے نفرت، انسانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھ لیجیے، اور کتے کے ساتھ دوسری چیز بھی چلے شامل کر لیں، وہ بھی کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیٹ کو جو ہے پالنا، بلیوں کو پالنے کا ٹرینڈ جو ہے یہ بھی بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو گیا۔ اس بارے میں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ کتے کے بارے میں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کتا ہو یا بلی ہو، دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خریدنا اور اس کو بیچنا دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ان کی قیمت لینا، بلی کا کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اس کو خریدنے والا بھی گناہ گار ہے، بیچنے والا بھی گناہ گار ہے، اور کتا بھی خریدنے والا بھی گناہ گار ہے اور بیچنے والا بھی گناہ گار ہے۔ وہ یار رکھنے کی بات تو بات کی ہے، خرید کر ہی تم نے پہلا گناہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے کہ البتہ کتے کے اندر تھوڑی سی ریلیکسیشن موجود ہے، اور وہ ریلیکسیشن کیا ہے کہ اگر کتا حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے رکھنا ہو اور بغیر قیمت ادا کیے وہ مل نہ رہا ہو تو پھر بامر مجبوری کتے کو خریدا جا سکتا ہے۔ اس وقت آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ شریعت نے دو صورتوں میں کتے کو رکھنے کی اجازت دی ہے، ایک حفاظت کے لیے اور نمبر دو شکار کے لیے۔ اگر شوقیہ کوئی رکھتا ہے کتا تو یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے اس گھر کے تمام افراد کی نیکیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ ایک قیراط کے برابر نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں۔ اور قیراط کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت جو جنازے کی آتی ہے نا کہ ایک جنازہ پڑھنے کا ثواب ایک قیراط کے برابر ہے اور اس کو دفنانے کا ثواب 2 قیراط کے برابر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیراط کی وضاحت فرمائی کہ ایک قیراط جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر ہے، جو میرا خیال ہے کہ 24 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اسکوائر اگر کرے تو اتنا وہ ایریا جو ہے وہ بنتا ہے۔ یعنی اتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال سے نکل جاتی ہیں جو شکار کے علاوہ یا حفاظت کے علاوہ کتا اپنے گھر میں پالتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ آپ کو اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب بعض لوگ یہ بہانہ بنا کر کہ دل میں شوق ہو لیکن یہ ظاہر کریں کہ ہم نے گھر میں حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو بھائی اللہ کو کیسے دھوکہ دو گے؟ اب گلستان کالونی میں اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے تو ہم تو نہیں مانتے، ہم تو بالکل نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہر کا ایریا ہے، یہاں حفاظت کے لیے گارڈ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا؟ یہاں حفاظت کے لیے CCTV کیمرے لگائے جا سکتے ہیں کہ نہیں لگائے جا سکتے؟ یہاں سیکیورٹی ایجنسیز موجود ہیں جو آپ کے گھر میں الارمنگ سسٹم ڈیولپ کر دیتی ہیں، ایک بٹن کے کرنے پر الارم چلتے ہیں اور وہ اسی وقت بیک اپ کے لیے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں نا۔ تو حفاظت کے لیے آلٹرنیٹ موجود ہیں، تو پھر کتے کو حفاظت کے لیے رکھنا کیا معنی دار؟ ٹھیک ہے، اس لیے ہاں وہ علاقے
جو گاؤں میں ہیں، لوگوں کے ڈیرے ہیں، بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، یا اور کوئی اس طرح کے علاقے ہیں جہاں دوسرے حفاظتی اقدامات ممکن نہیں ہیں، وہاں اگر کوئی رکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، واقعتاً یہاں ضرورت ہے، اس کا شوق نہیں ہے بلکہ اس کی کیا ہے، ضرورت۔ تو اب اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ ہاں البتہ بلی کی خرید و فروخت تو منع ہے، لیکن بلی کے رکھنے میں شریعت نے اس کی ممانعت جو ہے وہ نہیں کہی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو رکھنا جو ہے وہ منع قرار نہیں دیا، لیکن یہ بھی بہرحال اس اسراف اور فضول خرچی میں آتا ہے کہ آپ ایسی بلیاں گھر میں رکھیں جن کا ماہانہ خرچ لاکھوں روپیہ ہو۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ بلیوں کے اوپر ماہانہ خرچ کر رہے ہو بھائی، اور تمہارے مسلمان بھائی اس وقت کسی سے پنہان ہے لوگ جس طرح سے پسلے ہیں، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب لوگ آ کے اپنا درد بیان کرتے ہیں، اپنی فاقہ کشی جب لوگ سامنے رکھتے ہیں اور کس طرح سے بلک رہے ہیں۔ اور آپ نے پاکستان کے اندر چاہے وہ مصنوعی تھا یا سیاسی تھا، لیکن آٹے کا بحران لوگوں کو آٹے کے اوپر لڑتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ان حالات میں اگر کوئی بندہ کتے بلیاں مسلمان پال کے لاکھوں روپے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہوں تو اپنے زمین سے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ کیا یہ انصاف ہے، کیا یہ انسانیت ہے؟ البتہ بلیوں کو گھروں میں پھرنے والی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ان کو پلانا ان کو کھلانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح پرندے رکھنا جو ہے ان کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت نہیں فرمائی۔ ایک صحابی تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فاختہ جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، تو وہ فاختہ جو ہے وہ اڑ گئی نا جب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مزہ ان کو کہا کرتے تھے یا عمیر ما فعل عمیر، اے عمیر تیری فاختہ نے تیرے ساتھ کیا بے وفائی کی ہے، تیری فاختہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، یعنی تیرے ساتھ بے وفائی کی، وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تو پرندے رکھنا پرندوں کو، لیکن ان کی مکمل پراپر کیئر کرنا پھر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ نہیں کہ آپ نے لے کے رکھ دیے اور نہ ان کے پانی کا خیال ہے، ان کی دھوپ کا خیال ہے، ان کے چھاؤں کا۔ بعض پرندے ایسے ہیں دنیا میں کہ آپ ان کا اگر آپ ان کو کسی خاص ماحول سے لے کر ادھر آتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر آپ ان کو آزاد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو آزاد کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سیف نہیں رکھ سکتے، ان کو بلی کھا جائے گی۔ تو ایسی صورتوں کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں پرندوں کو، لیکن ان کی مکمل کیئر اور ان کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کا تقاضا کیا مطلب؟ کہ بندہ مسلمان نہ بھی ہونا، انسان ہونا، انسان بندے کا پتر ہوئے، 5 چیزیں بول بول کر اس کو کہتی ہیں کہ میرا خیال کرو۔ انسان ہونا کافی، مثال فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ 5 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 1 زیر ناف بال کاٹنا۔ اس بارے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اس کی حد کیا ہے، زیر ناف بال کاٹنے کی حد کیا ہے۔ شریعت نے اس بارے میں کوئی بھی حد دو ٹوک مقرر نہیں کی کہ اتنا ایریا ہے، اتنی جگہ ہے، یا فلاں جگہ سے جو ہے وہ کاٹتے ہیں، لیکن احادیث کے اندر ان بالوں کے کاٹنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کو لغت میں دیکھتے ہوئے علماء کرام نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ یہ کہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہڈی، جو پیٹ کے نیچے سے آپ دبا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہڈی جو ہے وہ محسوس ہوگی، اس ہڈی کے اوپر جو بال ہیں اور جو شرمگاہ کے اوپر بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو صاف کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے جسم پہ تو سارے پر ہی بال ہوتے ہیں، البتہ خواتین کے نہیں ہوتے، تو صرف اتنے حصے پر جو آنا ہڈی اس کو کہا جاتا ہے، اس ہڈی کے اوپر، شرمگاہ کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے پیٹ کے نیچے، اس ہڈی کے اوپر جو بال ہے وہ، اور شرمگاہ کے اوپر جو بال ہے وہ، بس وہ بال صاف کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ رانوں کے بال صاف کرنا یا اوپر تک پیٹ کے بال صاف کرنا، یہ اگر کسی انسان کی تباہ
اطمینان قلب کے لیے وہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا، اس کی تسلی نہیں ہوتی نا، بعض بندے ہوتے ہیں ان کی نہیں تسلی ہوتی، اگر نہیں تسلی ہوتی تو بے شک صاف کرے، لیکن شریعت کا مطالبہ آپ سے جتنا ہے وہ صرف ہی اتنا ہے، اس لیے اس میں وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت زیادہ وہم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے پورے صحیح طرح صاف کیے نہیں کیے، کتنے حد ہے کیا ہے، نہیں، بہت زیادہ وہم کا شکار اس طرح کے مسائل کے اندر انسان کو نہیں ہونا چاہیے، مگر نہ انسان ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، نمازیں پڑھنے سے بھی جاتا رہتا ہے، یعنی اس کو نماز کا بھی مزہ نہیں آتا، نماز میں بھی یہی سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں میں پاک ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں پاک ہوں کہ نہیں۔ اپنے سے پوری کوشش کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ختم کر دوں میں کہ پچھلے جمعے ایک معذرت چاہتا ہوں، بچہ تھا ایک چھوٹا سا، میں آپ کو بات ایسی ذہن میں آ گئی تو وہ مجھے آ کے پتا کیا، اس سے میں نے اس وقت بھی کہا کہ تیرا سوال نشر کرنا رہا ہے، اس کو مجھے پتا کہ کیا پوچھتا ہے، سائنس پڑھی ہوگی نا بیچارے نے، کہتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان یہ جو پانی ہوتا ہے یہ پانی بخارات بن کے پھر ہوا میں جاتا ہے، پھر ہوا سے جو ہے وہ پھر پانی بن کے نیچے آتا ہے، تو کہتا ہے کہ جب ہم واش روم میں یورین کرتے ہیں تو وہ یورین بخارات بنتا ہے، بخارات بن کے پھر ہمارے منہ میں آتا ہوگا میں کہیے دیکھ اتنی بچیوں میں جائے گا تم کو باندھے گا، تو یورین کرنے سے بھی چھوڑ دے گا۔ وہ پچھلے 2-3 سال پہلے ایک فتویٰ آیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا نہیں استنجا بھی ذرا احتیاط سے کرے کہ استنجے کے راستے کے پانی آپ کے میدے میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو اتنی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو مریض بنا رہے، نفسیاتی مریض بنا رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ جو ضروری کام ہے، جو فرض کام ہے، اس کو کرنے کے لیے اہتمام جو ہے وہ کریں۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی خصال الفطرہ میں آتی ہے، وہ بغل کے بالوں کو کاٹنا۔ بغل کے بالوں کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ تو آتے ہیں کہ ان کو اکھیڑا جائے۔ بعض لوگوں نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر ان کو اکھیڑا جائے گا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بال آنا بند ہو جاتے ہیں اور وہ جگہ جو ہے وہاں سے وہ سفید رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ نے بعض اوقات آپ کے سجدے میں آپ کی سفیدی کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی سفیدی کی بغلوں کی دیکھی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ریزر وغیرہ موجود ہے اور ایسا کوئی میرا خیال ہے کہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ اکھاڑا جائے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ یا عرب لوگ اس طرح کرتے ہوں گے، اس لیے اگر کوئی کسی ریزر سے اس کو کاٹتا ہے تو وہ بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس نے کوئی غلط کیا یا اس کا حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو بھی کاٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس کو ریز کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فطرت میں سے۔ تیسری چیز فطرت میں سے ہے وہ ناخنوں کا کاٹنا ہے۔ ناخنوں کے کاٹنے کے بارے میں نا بڑی عجیب و غریب سی پوسٹیں جو ہے وہ میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ بعض پوسٹوں کے اندر ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے، حالانکہ ایسی کوئی سنت جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک پورا چارٹ میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، ناخن ایسے 2 ہاتھ بنائے ہوئے ہیں، 2 پاؤں بنائے ہوئے ہیں اور کاؤنٹنگ لکھی ہے 1 2 3 4 5، یعنی یہاں سے ناخن کاٹنا شروع کرنا ہے آپ نے، یہاں سے لے جا کے پاؤں سے لے جا کے پورے 20 اینڈ والے بائیں پاؤں کی آخری انگلی تک آپ نے پورے کرنا۔ ایسی کوئی ترتیب، کوئی تکلف دین کے اندر نہیں۔ ناخن کاٹنا، پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی ناخن کاٹ کے ان کو مٹی میں دبانا چاہیے یا ان کو کوڑے میں پھینک دینا چاہیے یا ان کو ٹیشو میں بند کر لینا چاہیے، یہ سب تکلفات اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی باتیں۔ جو شریعت نے آسانیاں رکھی ہیں بس اتنا عمل کرو، خام کا سوال کر کے اور مزید گہرائی میں جا کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے کہا ناخن کاٹنے فطرت میں سے ہے بس، اور ہم جانتے ہیں کہ ناخن بڑے ہوں تو میل ان میں جمع ہوتی ہے اور وہ میل جو ہے وہ انسان کے لیے باعث مضر ہے، مضر صحت۔ اتنی سی بات، 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قص الشوارب، مونچھوں کو تراشنا، مونچھوں کو تراشنا۔ مونچھوں کو کتنا تراشا جائے یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، مونچھوں کو مونڈنے کا ذکر حدیث میں نہیں، بالکل مونڈ کر صاف کر دی جائے اس کا ذکر حدیث میں نہیں۔ قص الشوارب ہے مونچھوں کو تراشا جائے۔ اب مونچھوں کو کتنا تراشا جائے اس کے بارے میں ایک بڑا پیارا فارمولہ ہے جو محدثین نے بیان کیا۔
شوارب کا لفظ جو ہے یہ آپ نے عام طور پہ سنا نا، مشروب، شراب مشروب پینے سے نا، پینے سے. تو اس کا ایک بڑا اچھا فارمولا ہے کہ کس الشوارب، مونچھیں کتنی کاٹی جائے کتنی ترشوائی جائے. تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ نے نا ایسے چلو میں پانی لے لینا، ایسے اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی لے لینا اور اس کو آپ نے منہ سے پینا ہے. مونچھوں کو وہ پانی نہیں لگنا چاہیے. بات سمجھ گئے؟ مونچھوں کو وہ پانی نہیں لگنا چاہیے. اگر آپ کی مونچھوں کو وہ چلو میں سے پانی جو ہے وہ لگ گیا تو سمجھیں کہ آپ کی مونچھیں بڑی ہیں، ان کو ترشوانے کی ضرورت ہے. یہ شوارب میں نہیں آ رہی ہے، اس میں لگ رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے پانی کو. اور اگر آپ پانی اس چلو سے پیتے ہیں اور آپ کی مونچھ کو پانی نہیں لگتا، ایزیلی آپ پی لیتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی مونچھیں جو ہے وہ چھوٹی. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ دیسی سا ٹوٹکا احادیث کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا کہ ایسے کرنا ہے. یہ شریعت کو سمجھنے کے لیے فقہاء نے، محدثین نے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہوئے حد بندی کی کہ آخر کٹوانی ہے کتنی کو کٹوانی. ٹھیک ہے نا، کوئی بڑی رکھ بھی کہہ سکتا ہے میں کینچی کروانا ہوں، لیکن ایسا نہیں. تو پانی کو وہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے. کس الشوارب یہ چوتھی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرت میں. پانچویں چیز جسے خصال الفطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا وہ ہے ختنہ کروانا. وہ کیا ہے؟ ختنہ کروانا. ختنے کے بارے میں مس کنسپٹ یہ بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ختنہ بھی ان کاموں میں سے ہے جو کام بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کروائے جاتے ہیں. 7ویں دن کروائے جاتے ہیں نا. 7ویں دن عقیقہ کروایا جاتا ہے، 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے، 7ویں دن اس کے بال جسے ہم چنڈ کہتے ہیں اس کے بال جو ہے وہ اتروائے جاتے ہیں اور ان بالوں کے برابر وزن کے برابر سونا یا چاندی جو توفیق ہو وہ صدقہ کیا جاتا ہے. ختنہ کروانے کا 7ویں دن کوئی ذکر احادیث میں نہیں. 7ویں دن ختنہ کروانے کی کوئی قید شریعت نے عائد نہیں، بلکہ شریعت نے ختنہ کروانے کی کوئی بھی عمر بیان نہیں کی. البتہ ختنے کا آغاز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا. یعنی بڑی عمر کے اندر سب سے پہلے انسانیت میں جس بندے نے اپنا ختنہ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو لیکن چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکیزگی سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ طہارت سے ہے، اور ختنہ کروانے سے انسان بہت سی پاکیزگی اختیار کر لیتا ہے اور نجاست سے بچ جاتا ہے. اس لیے بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا ختنہ کروا لینا چاہیے. بچے کے کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اس کے احکام شریعت جو ہے وہ جزا اور سزا وہ شروع ہو جاتے ہیں نا، اس کے اوپر نمازیں اس کی اب کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ 7ویں دن ہی کروائیں. آپ صحت اجازت نہیں دیتی مہینہ 2 مہینہ، جب مناسب سمجھے ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن بالغ ہونے سے پہلے آپ نے ختنہ کروا. اور ان 3 چیزوں میں جو بال کاٹنے سے تعلق رکھتی تھی، ناخن کاٹنا، دیرنا بال کاٹنا اور بغلوں کے بال کاٹنا، ان 3 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی سے مونچھیں کاٹنا، ان 4 چیزوں میں ختنوں کے علاوہ ان 4 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن کی حد مقرر کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ان 4 کاموں کو ہر مسلمان کے لیے 40 دن سے پہلے کرنا لازم ہے. 40 دن کے اندر ناخن کاٹے، 40 دن کے اندر غیر ضروری بال کاٹے، 40 دن کے اندر مونچھوں کو کٹوائے، کس الشوارب لازمن کروائے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو 40 دن کے بعد وہ گناہ گار ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کا ایک مستقل گناہ جو ہے وہ درج ہونا شروع ہو جائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے یا اس کا کھانا پینا حرام ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کھانا پینا حرام ہو گیا، لیکن
وہ گناہگاروں کی فہرست کے اندر شامل ہو جائے گا۔ آگے چلیے، ایک سوال اکثر یہ تو اس سوال کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر ہماری خواتین سے ہے، اور یہ خواتینوں کو وہی مسئلہ پیش آنے والا زیادہ ہے کہ کیا بچے کا پیمپر چینج کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ کوئی ماں جو ہے وہ بچے کا پیمپر چینج کرے گی، تو کیا پیمپر چینج کرتے ہوئے اس کا اپنا وضو قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس سے پہلے ہم سمجھیں گے تو پھر یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آئے گا، اور پھر ایک تیسرا مسئلہ بھی اس میں سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ من مس الذکر فلیتوضا، جو بندہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ، اپنی کا خیر الفاظ نہیں ہے، جو بھی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس طرح دیگر جسم کا گوشت ہے اس طرح وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، لہذا اگر اس کو ہاتھ لگ گیا تو کون سی ایسی بات۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ایک صحابی نے نماز کے اندر جو ہے وہ اپنے شرمگاہ کو خارج کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لحم ہے، گوشت ہے، دوسرا بھی انسان کا جسم انسان خارج کرتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اب یہ دو احادیث ہے نا، تو اب اصل وہ محدثین اور فقہاء کا پھر یہی کام ہے کہ وہ احادیث کے مجموعہ کو اکٹھا کر کے سمجھتے ہیں کہ اصل میں بات ہے کیا، اصل میں مسئلہ ہے کیا۔ تو پھر انہوں نے اس میں یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کوئی بندہ شہوت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی نارمل کنڈیشن کے اندر، نارمل حالات کے اندر خارج کرنے کے لیے ویسے اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جاتا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دونوں احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر محدثین نے یہ مسئلہ، یہ فتویٰ دیا۔ اب بچے کے پیمپر کو صاف کرنے کے بارے میں بھی ہم یہ بات سمجھ گئے کہ بچے کے پیمپر چینج کرتے ہوئے اگر اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بچے کا تو تعلق نہیں ہے نا اس سے، تو اس لیے اس میں بھی خواتین کا، ماں کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی میں اصل میں بڑی وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں ماؤں کے لیے بالخصوص، کہ بچے کو زیادہ دیر پیمپر کی حالت میں، یعنی جب اس نے یورین کیا ہو یا اس نے نجاست کی ہو، تو زیادہ دیر پیمپر کی حالت میں رکھنا یہ روحانی طور پر بچے کے لیے درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جنات سے پناہ مانگتے ہیں، جننیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان جنات اور شیطان جننیاں یہ گندگی کو پسند کرتی ہیں اور گندگی والی جگہ پر جاتے ہیں، اس لیے واش روم جو ہے وہ گندی ترین جگہ ہوتی ہے، اس لیے ہم ان سے پناہ۔ تو جب وہ گند آپ کے بچے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ بچے کو ہر وقت نظر لگی رہتی ہے، بچہ ہر وقت جو ہے وہ بیمار رہتا ہے۔ کیوں بھئی؟ جب اس نجاست اس کے ساتھ چپٹی ہوئی ہوگی تو اس کی روحانی کیفیت، روحانی پروٹیکشن کم ہو جائے گی، اور شیطانی حملہ اس کے اوپر زیادہ ہونے کا خدشہ ہے نا گندگی کی وجہ سے، کیونکہ گندگی شیطان کو کھینچتی ہے۔ تو اس لیے ماؤں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب حالات تو ظاہر ایسے ہی ہیں کہ پیمپر کے بغیر تو، روٹی کے بغیر گزارا، پر پیمپر تو بغیر گزارا نہیں، یہ تو گل سچی۔ لیکن ہم یہ تو اب کر نہیں سکتے، جس طرح میں موبائل کا کہتے ہیں کہ موبائل تو چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا انہوں صحیح استعمال کر لو، اس طرح پیمپر بھی چھوڑ نہیں سکتے نا، پیمپر تو لگانا ہی پڑے گا۔ لیکن چلو اس میں ذرا احتیاط یہ کر لیں کہ زیادہ دیر جو ہے وہ بچے کے ساتھ نجاست جو ہے وہ اٹیچ نہ رہے، یہ اس کی روحانی جو اس کا پروٹیکشن ہے، یہ اس کے لیے جو ہے یہ ایک خطرہ ہے کہ اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ زیادہ حملہ آور ہوگا۔ پھر اکثر یہ سوال بھی آتا ہے، اور بالخصوص ان شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع کے اوپر،
کہ ویسے تو آپ کوئی بھی میک اپ کرتے ہیں، خواتین جو ہے وہ میک اپ کرتی ہیں، آج کل لڑکے بھی کرتے ہیں، تو وضو کرتے، نماز کے لیے وضو کرنا، تو اس کا پھر کیا حکم؟ تو اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیں، نیل پالش لگانا ہو یا آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا بھی میک اپ کرنا ہو، اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیں، آپ کو ہر چیز کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اور وہ اصولی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو چند لوگ جو ہے وہ وضو کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک ہیں۔ آپ جانتے ہیں وضو کرنے میں سب سے مشکل جہاں پر پانی پہنچانا ہوتا ہے نا، وہ ایڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ جلدی جلدی میں کریں گے تو آپ کی یہ کونی یا آپ کی ایڑی جو ہے وہ خشک رہ جائے گی۔ تو خشک ایڑی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا بھائی ہلاکت ہے، جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتا کیا چلا؟ اس حدیث سے ہمیں پتا یہ چلا کہ وضو کو کرنے میں جن اعضاء تک پانی پہنچانا ضروری ہے ان میں ایک سپاٹ بھی اگر خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہی فرمایا نا، ایک ایڑی کی چھوٹی سی جگہ پہ اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ اب بغیر کسی مجبوری کے کوئی پٹی وغیرہ کی ہو تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے مجبوری کے۔ اگر آپ نے اپنے فیس پر یا اپنے ہاتھوں پر کوئی ایسی پروڈکٹ لگائی ہے جیسا کہ نیل پالش ہے کہ جو پروڈکٹ واٹر پروف ہے، یعنی وہ پانی کو نیچے نہیں جانے دیتی، اگر آپ کے ناخن پر نیل پالش لگی ہے، اب نیل پالش اوپر ایک تہ بن گئی، وہ تہ پانی کو آپ کے اوریجنل ناخن سے دور رکھے گی نا، تو جب پانی آپ کے 5 یہ ناخن اور 5 یہ ناخن اور 5 5 10 20 ناخنوں تک جب آپ کے وضو میں پانی نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ، تو نیل پالش مسئلہ نہیں ہے کہ نیل پالش لگانا کوئی گناہ ہے یا لپسٹک لگانا کوئی گناہ ہے، نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ پانی ہر جگہ پہنچانا۔ اگر کوئی ایسی نیل پالش آ گئی ہے کہ جو پانی کو نہیں روکتی اور پانی ناخنوں تک جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نیل پالش لگا کر بھی وضو کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجیے کہ طہارت کے لیے یعنی وضو کے لیے ہر جگہ پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ سوال بڑا ہے میں جو اب ہم کرنے لگے، اور وہ کیا ہے کہ کیا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ باوضو ہونا ضروری ہے؟ لوگ اب آج کل تو ویسے بھی موبائل کا دور آ گیا، لوگ زیادہ موبائل میں پڑھ لیتے ہیں، تو پہلے تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ موبائل کا حکم وہ مصحف والا نہیں ہے۔ موبائل کا حکم مصحف والا نہیں ہے۔ موبائل ایک ایپلیکیشن ہے، ڈیجٹس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، یہ تو باقاعدہ حرف بحرف لکھا ہوتا ہے نا۔ موبائل میں جب آپ سکرین پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لکھی نہیں ہوتی۔ آئی ٹی کے ماہر یہاں بیٹھے جانتے ہوں گے کہ وہ بیک اینڈ پہ ڈیجٹس ہوتے ہیں، کوڈنگ ہوتی ہے، آپ کلک کرتے ہیں تو وہ کوڈنگ ود ان سیکنڈ اس کو پکچر کے فارم میں آپ کے سامنے لے آتی ہے۔ تو وہ ایشو اس کا تو بنتا ہی نہیں، اس کو تو آپ ویسے بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ کے موبائل سے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ مصحف سے پڑھنا، زبانی بھی پڑھنے میں کوئی قید نہیں، زبانی بھی آپ بغیر وضو کے بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آتا ہے مسئلہ مصحف سے دیکھ کر اس کو مصحف کو پکڑ کر جلد کو پکڑ کر باوضو ہونا ضروری۔ تو دیکھیں اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے، 2 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ فقہا جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور اس بارے میں وہ احادیث موجود ہیں، کچھ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ ہی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ذکر ہے کہ اسے طاہر ہی اسے ہاتھ لگائے۔ لیکن دوسری طرف ایک علماء کی رائے یہ ہے، اختصار سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دوسری طرف ایک علماء کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے سے ممانعت کی، روکنے کی کوئی بھی 2 ٹوک دلیل موجود نہیں ہے۔
یہ بات ان کی سچ ہے. کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں دو ٹوک واضح الفاظ ہوں کہ بغیر وضو کے قرآن نہ پکڑو، بغیر وضو کے قرآن نہ پڑھو، بغیر وضو کے قرآن نہ چھو. الفاظ طاہر کے، الفاظ کیا ہیں؟ طاہر. اب طاہر جو ہے وہ اس کی اب طاہر جو ہے اس کی آگے سے وضاحت کرنی پڑے گی کہ طاہر سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ. پاک کون ہے؟ کیا اگر کسی بندے کا وضو نہیں ہے تو وہ پاک ہی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. جبکہ دوسری روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ، مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، نجس کافر ہوتا ہے، مومن نجس نہیں ہوتا. مومن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پاک ہی ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت ہے، وہ اس کو پاک بناتی ہے. ہاں اگر مومن باوضو نہیں ہے تو کیا وہ پاکیزہ نہیں، پاک نہیں؟ وہ پاک ہے. لیکن یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پاکیزگی ہے کہ وہ باوضو ہے. تو اس لیے اس ٹوٹل بحث کا خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ سردیوں کے دن ہے، وضو کرنا سارا لوگ اس لیے یہ مسئلے جو ہے وہ زیادہ پوچھتے ہیں. تو اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ باوضو ہو کر قرآن مجید کو پڑھنا یہ بہت افضل ہے اور بہت بہتر ہے. اور انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر ہی قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھے، باوضو ہو کر ہی قرآن مجید کو ہاتھ لگائے. لیکن اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے یا اس نے کوئی غلطی کی ہے، یا ہم کہیں کہ بھائی تجھے ثواب ہی نہیں ہوا، تو بغیر وضو کے قرآن جو ہے وہ پڑھی جا رہا ہے. تو اس طرح کی بیجا پابندیاں جو شریعت میں، جن احکامات میں شریعت میں ریلیکسیشن ہو، جن احکامات میں شریعت میں نرمی ہو، ہمیں اس میں نرمی اختیار کرنی چاہیے. بلا وجہ کی سختی جو ہے وہ عوام کو عمل سے دور کر دیتی ہے. اب اس پہ کوئی دو ٹوک دلیل نہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بغیر وضو کے ہاتھ ہی نہیں لگانا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پڑھنے میں سستی کر جائیں. کیونکہ سردیوں میں نماز پڑھنا اوکھا نہیں ہوتا، وضو کرنا اوکھا ہوتا ہے. وضو ہونا بندے کا، نماز بندہ پڑھ لیتا ہے، اور نماز پڑھنا آسان ہے، وضو کرنا مشکل. اسی طرح قرآن پڑھنا سردیوں میں اگر بندے کا دل کرے اور وہ کہے وضو نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہو تو وہ پھر نہ پڑھے، نہیں. اس لیے اس میں ریلیکسیشن ہے. بغیر وضو کے بھی اگر آپ قرآن مجید کو پکڑ کر، مصحف کو پکڑ کر قرآن پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک حرف کے بدلے جو 10 نیکیوں کا ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ آپ کو ضرور کا ضرور ملے گا. ایک آخری مسئلہ جو ہے وہ سن لیتے ہیں. یہ مسئلہ اتنا پیش تو نہیں آتا، لیکن چلیں آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا اور شاید کبھی پیش بھی آ جائے کہ اگر انسان کے کپڑوں کو یا انسان کے جسم کو خون لگ جائے تو کیا انسان ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ خون پاک ہے یا خون ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں شریعت جو ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ ایک بات نشچت رکھ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس خون کو، سورۃ الانعام میں جس خون کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے دم مسفوح، بہنے والا خون. یہ بات تو قرآن میں واضح ہے کہ دم مسفوح جو ہوگا وہ کلیئر قرآن سے حرام ہے. یعنی وہ خون جو بہتا ہے، وہ خون جو یہاں سے چل کے بہتا ہے، نیچے کو اوپر کو گرتا ہے، چلتا ہے، اتنا خون جو ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ حرام ہے. اب وہ آگے پھر خون کے احکامات ہیں، اس میں پھر کچھ تفصیل ہے، وقت نہیں ہے، میں اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. حشرات الارض جتنے بھی ہیں، یہ کیڑے مکوڑے مچھر، اگر ان کا خون آپ لگ جائے تو یہ دم مسفوح تو نہیں ہوتا نا، یہ ان کے اندر اتنا خون نہیں ہوتا کہ یہ بہے. اس لیے اگر کوئی مچھر کپڑے پہ مار لیا، کوئی کیڑی مکھی مار لی تو آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح جب آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو کسائیوں کے کپڑوں کو جو عام طور پہ خون لگتا ہے یا عید کے موقع پہ خون لگتا ہے وہ دم مسفوح میں آتا ہے، کیونکہ ذبح کرنے والا اتنا خون تو نکلتا ہے کہ وہ بہتا ہے. تو وہ خون جو ہے وہ اگر کپڑے کو لگا ہوگا تو آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں، آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے انسانی خون کے بارے میں. اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کا کوئی خون، انسان کا خون جو ہے وہ نکلتا ہے،
تو کیا کپڑوں کو اگر آپ کی چوٹ کا خون لگا ہوا ہے تو کیا آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس میں اگرچہ اس میں اختلاف، اس میں بھی آگے پھر فقہا کے مابین اختلاف ہے، اور اختلاف میں ہم یہی کہیں گے کہ احتیاط کا تقاضا بہرحال ہوگا کہ آپ اس کو بھی خون کو صاف کر لیں یا کپڑے چینج کر لیں، لیکن اس میں ایک واضح دلیل صحابہ کرام کے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جنگیں لڑتے تھے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ جنگ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے ان کو معمور کیا تھا، تو وہ نفل پڑھ رہے تھے، نفل پڑھتے ہوئے ہی کفار کی جانب سے ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کے جسم میں تیر لگا، اور انہوں نے اس تیر کو اس وجہ سے نہیں نکالا کہ وہ ایک سورت پڑھ رہے تھے، اس سورت کو پڑھنے میں وہ کہتے ہیں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے نماز توڑنا گوارا نہیں کیا، میں نے کہا میں یہ سورت مکمل کروں، تیر لگا ہوا، انہوں نے اسی حالت میں نماز جاری رکھی، نماز مکمل کی، اور مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے۔ تو اگر ان کا وہ خون ان کے جسم کو لگا، اگر وہ نجس ہوتا، ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے یا صحابہ ان کو بتاتے کہ تم نے یہ اپنے خون صاف کرو، تمہارا یہ نفل پڑھنا درست نہیں تھا۔ اسی طرح بہت سی جنگوں میں صحابہ کو زخم لگتے تھے، اور انہی زخموں سے ہی وہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے، اور انہی زخموں میں ہی صلاۃ الخوف جو ہے پڑھتے تھے، مگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے اپنا صاف کر کے آؤ خون، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ نماز پڑھو۔ تو ایسی احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں فرمائے۔ اس لیے علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کے جسم کا اپنا خون جو اس کی چوٹ وغیرہ کا اگر اس کے لگا ہوا ہو کسی کپڑے وغیرہ کو، تو وہ اس حالت میں اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکامات کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔